بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال الله تبارك وتعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور جنات کو جو ہے اللہ رب العزت نے آگ سے بنائے ہیں اور فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نور سے بنائے ہیں۔ سب سے پہلا جن جو اللہ رب العزت نے بنایا اس کا نام سوما تھا۔ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے جو ہے بہت سارے قبیلے اس کی نسل سے پیدا کیے، بہت سارے جنات جو ہے اس کی نسل سے پیدا ہوئے۔ یہ تمام جنات کا والد محترم تھا، جیسے انسانوں کا والد جو ہے آدم علیہ السلام ہے، ایسے جنات کا جو والد تھا وہ سوما تھا۔ یہ اللہ کی بندگی کرتے تھے، اللہ کی یاد میں زندگی گزارتے تھے۔ اگر اس میں کوئی سرکش یا نافرمان پیدا ہو جاتا تو پھر جو ہے ان کے علماء و صلحاء جو تھے ان کو راہ راست پر لاتے، ان کو نصیحت کرتے۔ بہت عرصہ گزر گیا، اس طرح چلتا رہا۔ آخر ایک وقت ایسا آیا کہ ان میں جو ہے فرمان برداری کا بالکل ان کی جو ہے زندگی سے وہ نکل گیا، یہ سب کے سب نافرمان ہو گئے۔ تو پھر جو ہے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو زمین پہ اتارا اور حکم دیا کہ ان سب جنات کو قتل کرے، کیونکہ یہ زمین پر جو تھے خون بہاتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی اطاعت سے انہوں نے منہ موڑ لیا۔ فرشتے زمین پر اترے اور جو ہے ان سب کو قتل کیا۔ جو بچ گئے وہ پہاڑوں اور جنگلوں میں چلے گئے۔ اس سے پہلے جو عزازیل تھا، ان کے والد اور والدہ، ان کا والد کا نام تھا خلبیس اور والدہ کا نام تھا تلبیس۔ انہوں نے اپنے ایک بچے کو ساتھ لے کر جو ہے پہاڑوں میں پناہ لی، ادھری جو ہے اللہ کی یاد میں زندگی گزاری۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عزازیل کے علاوہ زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اللہ کی اطاعت اور بندگی کرتا۔ جنات میں صرف اور صرف یہ اللہ کی بندگی اور اطاعت کرتا تھا۔ کہ عزازیل کون ہے، اس کا نام جو ہے بعد میں شیطان رکھا گیا، اس کا پہلے نام عزازیل تھا۔ یہ اللہ کی فرمانبرداری میں جو ہے مستغرق تھا، ہر وقت اللہ کی یاد میں زندگی گزارتا تھا، سجدے کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین پر ایک بالش بھی، ایک فٹ جگہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں شیطان نے سجدہ نہ لگایا ہو۔ 1000 سال تک جو ہے شیطان نے زمین پر عبادت کی ہے اللہ کی۔ ان کو اللہ رب العالمین نے زبرجد کے 2 پر دیے تھے، ان کے ذریعے یہ اڑتا تھا۔ کبھی مشرق میں جو ہے اللہ کی عبادت کرتا تھا، کبھی مغرب میں، کبھی شمال میں، کبھی جنوب میں، کبھی سمندر کے کنارے، کبھی سمندر کے اوپر۔ فرشتوں کو اس کی عبادت بہت پسند تھی۔ پہلے آسمان کے فرشتوں نے جو ہے اللہ رب العالمین سے درخواست پیش کیا کہ عزازیل کو جو ہے جو برکات انوارات زمین کو حاصل ہے، ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم ان کو آسمان پہ بلائے، ان کی مہمانی کرے، ہمیں بھی وہ شرف ملے جو زمین کو ان سے جو ہے ملی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے اجازت دے دی۔ یہ جو ہے آسمان پہ انہی پروں کے ذریعے جو ہے چلا گیا جو اللہ نے ان کو دی تھی۔ پہلے آسمان کے فرشتوں نے اس کا پرتاک استقبال کیا، سب کے سب استقبال میں کھڑے ہوئے اور بہت عزت شان و شوکت سے جو ہے ان کی مہمان نوازی کی، ان کو جو ہے وہاں پہ رکھا گیا۔ یہ عزازیل شیطان جو ہے انہوں نے وہاں پہ بھی عبادت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ 1000 سال تک یہ پہلے آسمان میں جو ہے اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ ان کی یہ چرچے دوسرے آسمان کے فرشتوں نے سنی
ان کی عبادت کے متعلق ان کو معلومات ہوا کہ ایسا نیک بندہ ہے، ایسا پرہیزگار ہے، ایسا تقوادار ہے، تو انہوں نے بھی اللہ کو جو ہے درخواست پیش کی کہ یا اللہ، پہلے آسمان کے فرشتوں نے اس کی عبادت کو دے کر اس کا نام عابد رکھا، تو جب یہ دوسرے آسمان پہ پہنچ گیا، دوسرے آسمان کے سارے فرشتوں نے اس کا استقبال کیا اور جو ہے ان کو بہت نوازا، اعزازات دیے۔ انہوں نے جو ہے شیطان نے وہاں پہ بھی عبادت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، دوسرے آسمان پہ بھی 1000 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ دوسرے آسمان کے فرشتوں نے اس کا نام جو ہے زاہد رکھا۔ اسی طرح تیسرے آسمان کے فرشتوں نے اللہ کو درخواست پیش کی، ان کی بھی درخواست قبول ہو گئی، تو شیطان جو ہے تیسرے آسمان میں بھی 1000 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ تیسرے آسمان کے فرشتوں نے اس کا نام ذاکر رکھا۔ چوتھے آسمان کے فرشتوں نے ان کی مہمان نوازی کی اور شیطان نے وہاں پہ بھی جو ہے 1000 سال تک عبادت کی۔ چوتھے آسمان کے فرشتوں نے اس کا نام راکع رکھا، رکوع کرنے والا۔ پانچویں آسمان کے فرشتوں نے اللہ کو درخواست پیش کی، ان کی بھی درخواست قبول ہو گئی، تو انہوں نے شیطان کی مہمان نوازی کی اور شیطان نے وہاں پہ بھی جو ہے اللہ رب العالمین کے 1000 سال عبادت کی۔ تو پانچویں آسمان کے فرشتوں نے ان کا نام جو ہے ساجد رکھا، سجدہ کرنے والا۔ چھٹے آسمان کے فرشتوں نے جو ہے اللہ کو درخواست پیش کی، ان کی درخواست قبول ہو گئی، شیطان نے وہاں پہ بھی اللہ رب العالمین کے 1000 سال عبادت کی، تو انہوں نے جو ہے ان کا نام صابر رکھا، صبر کرنے والا۔ ساتویں آسمان کے فرشتوں نے جو ہے اس کا نام قانت رکھا۔ تو اب جو ہے شیطان کو جو ہے زمین والے اتنی نہیں جانتے تھے جتنے آسمان والے جانتے تھے۔ اب شیطان کی مرضی تھی، کبھی پہلے آسمان پہ اللہ کی اطاعت بندگی میں مصروف، کبھی دوسرے آسمان پہ، کبھی تیسرے پہ، کبھی چوتھے پہ، کبھی پانچویں پہ، کوئی روک ٹوک نہیں تھا۔ یہ جب بھی آتا دروازے کھلے رہتے آسمان کے، جس دروازے سے آنا چاہتا تھا، کوئی پابندی اس پر نہیں تھا۔ کبھی زمین پہ اترتے تھے تو جدھر اس کا دل چاہتا تھا ادھر جو ہے یہ جاتے تھے۔ اللہ نے خوبصورت جوانی دی تھی، زبرجد کے پر تھے اس کے، خوبصورت آنکھیں تھی، سفید روشن چہرہ تھا ان کا۔ جب رضوان فرشتے کو، جنت کا جو رضوان فرشتہ ہے، جب ان کو پتہ چلا کہ یہ جو عزازیل ہے یہ اتنا نیک ہے، ساتوں آسمان میں اس نے اتنی عبادت کی ہے، زمین پر بھی جو ہے اس نے اتنی عبادت کی ہے، تو رضوان فرشتے نے اللہ کو درخواست پیش کی کہ یا اللہ، جو انوارات، اعزازات جو ہے ساتوں آسمان کے فرشتوں کو ملے ہیں، ہمیں اجازت دے دے کہ ہم جو ہے ان کو جنت میں بلائے اور ان کی جو ہے مہمان نوازی کرے، تاکہ جنت بھی جو ہے ان سے مشرف ہو جائے، ہمیں بھی جو ہے ان کی شرافت اور برکت کا حصہ ملے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے رضوان فرشتے کو اجازت دے دی۔ جب شیطان کو جو ہے یہ دعوت دے دی گئی کہ جنت میں جو ہے آپ کا بلاوا ہے، آپ مہمان ہیں، تو شیطان بڑا خوش ہوا، اور شیطان کی آخری آرزو یہی تھی کہ بس میں جنت تک پہنچ جاؤں۔ جب شیطان جنت میں پہنچ گیا تو ان کے سر پہ جو ہے جنت کے فرشتوں نے تاج رکھا اور جنت کی لباس ان کو پہنایا گیا، اور جو ہے قسم قسم کی جو ہے ان کو جو ہے نعمتوں سے نوازا گیا، اور ان کو جو ہے کھانے پینے کی بھی جو ہے خوب ملتا تھا، کیونکہ جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، ہر نعمت جو ہے اس میں ہے۔ تو اب شیطان کی مرضی تھی، کبھی یہ جنت میں ہوتے تھے، کبھی زمین پہ ہوتے تھے، کبھی پہلے آسمان، کبھی دوسرے، کبھی ساتویں۔ وقت گزرتا گیا، اللہ رب العالمین کو شیطان پیارا لگا، ان کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت اچھی لگتی تھی، تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو اجازت دے دی۔ فرشتوں کو کہا کہ عرش کے نیچے جو ہے عزازیل کے لیے ممبر بنایا جائے، تاکہ یہ اس پہ بیٹھا کرے اور جو ہے فرشتوں کو نصیحت کرتا رہے۔ تو ایسا ہی ہوا، اب جو ہے شیطان ممبر پہ بیٹھتے تھے اور فرشتوں کو روزانہ نصیحت کرتے تھے۔ تو شیطان جو تھا یہ اس کو استاد جی کہا جاتا تھا کہ یہ استاد ہے، فرشتوں کا استاد ہے یہ۔
تو ایک دن جو ہے حسب معمول جب شیطان آیا ممبر پہ بیٹھا، بیان شروع کرنے سے پہلے فرشتوں کے چہروں کو جو ہے دیکھا تو وہ پریشان نظر آ رہے تھے. تو پوچھا کہ کیا بات ہے، آج آپ لوگ پریشان نظر آ رہے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا استاد جی لوح محفوظ پہ ہم نے ایک خط پڑھا، اس خط کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. تو شیطان نے کہا کیا خط پڑھا ہے؟ کہا کہ وہاں پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم اور آپ میں سے اللہ جو ہے ایک کو مردود کرے گا، ہم اور آپ میں سے. تو شیطان نے کہا اس خط سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ تو میں ہمیشہ دیکھتا رہتا ہوں، ایک سے اور مخلوق کے بارے میں، ہمارے اور آپ کے بارے میں نہیں ہے. تو فرشتوں نے کہا استاد جی دعا کرے کہ اللہ پاک اس جو ہے مصیبت سے ہمیں نجات دے، اس خط کی نحوست سے ہمیں نجات دے دے. تو شیطان نے ہاتھ اٹھایا، دعا شروع کی کہ اللہ فرشتوں کو جو ہے اس خط سے امن دے، اس خط کی شر سے امن دے، ان کو محفوظ رکھے. فرشتے آمین کہتے رہے. شیطان نے اپنے آپ کو بھول گیا، اپنے آپ کو نہیں کہا کہ اللہ مجھے بھی اس شر سے امن دے دے، کیونکہ ان کو اپنی عبادت پہ بڑا ناز تھا، اپنی عبادت کا جو ہے غرور و تکبر تھا اس کے اندر، تو اس لیے اپنے آپ کو بالکل یاد بھی نہیں کیا. اب اللہ رب العالمین نے یہ دعا قبول کی فرشتوں کے حق میں. وقت گزرتا رہا. ایک دن جو ہے شیطان حسب معمول جو ہے جنت میں داخل ہو رہے تھے کہ جنت کی جو دربان فرشتے ہیں جو جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں جو ہے ایک پرچی تھی. تو شیطان نے کہا اس پرچی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا استاد جی خود پڑھ لیجئے. اب جب شیطان نے اس پرچی کو دیکھ لیا تو اس پرچی میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے ایک بندے کو بہت نوازا ہوگا، ہر نعمت ہر سہولت اللہ نے دی ہوئی ہوگی، خوبصورت جوانی، کھانے پینے کے لیے، پہننے کے لیے ہر سہولت اللہ نے دی ہوئی ہوگی. ایک دن اللہ پاک جو ہے اس بندے کو ایک چیز کا حکم دے گا اور وہ انکار کرے گا. اب شیطان نے جب یہ پڑھا تو اس کے چہرے کا رنگ جو ہے بدل گیا اور غیظ و غضب غضبناک ہو گیا اور کہا یا اللہ یہ کون بدبخت ہوگا جس کے ساتھ آپ نے اتنے احسانات کیے ہوئے ہوں گے اور ایک دن آپ اس کو ایک امر کرے گا اور یہ جو ہے انکار کرے گا. اے اللہ مجھے اجازت دی دیجئے کہ میں اس پہ لعنت کرتا رہوں. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے کرتا رہو اور ان قریب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون ہے. اب شیطان نے سارے تسبیحات سارے عبادت چھوڑ دیے. اس شخص پہ جو اللہ کا نافرمان جو یہ خود تھا 1000 سال تک لعنت کرتا رہا. 1000 سال کے بعد اللہ سے کہا اے اللہ اس بندے کو میرے حوالے کرے تاکہ میں اس کو قتل کروں. تو اللہ نے فرمایا کہ بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون ہے. اب اللہ رب العالمین نے ایک دن فرشتوں سے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں ایک نیا مخلوق پیدا کروں. آدم علیہ السلام کا اللہ پاک ارادہ تھا کہ میں آدم علیہ السلام کو بناؤں، اس کی تخلیق کروں. تو فرشتوں سے مشورہ کیا. اللہ فرشتوں کے مشورے کا محتاج نہیں ہے، وہ انسان جو ہے ایک دوسرے کے مشورے کا محتاج ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے پوچھ لیا کہ فرشتے کیا کہتے ہیں اس بارے میں. تو فرشتوں نے جواب میں کہا اے اللہ اگر آپ جو ہے اس نئی مخلوق سے جو ہے آپ کی جو ہے عبادات مقصود ہے تو ہم آپ کی عبادات کے لیے کافی ہے یا اللہ. ایسے ایسے فرشتے ہیں جب سے اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ سجدے میں ہیں. ایسے ایسے فرشتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں سال ہو گیا وہ رکوع میں ہیں. ایسے فرشتے ہیں کہ جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے وہ تشہود میں بیٹھے ہوئے. ایسے فرشتے ہیں کہ قیام میں جو ہے کھڑے ہوئے. جبریل علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا بہت خوبصورت حسین فرشتہ ہے یہ وہ فرشتہ ہے جو اللہ رب العالمین سے جو ہے وحی لاتے تھے، انبیاء علیہ السلام کے پاس لے آتے تھے. قرآن بھی جو ہے اسی فرشتے کے ذریعے نازل ہوئی ہے اور یہ بہت بڑا فرشتہ ہے. روایت میں ہے کہ ان کے 600 پر ہے. اگر یہ 2 پر کھولے تو زمین و آسمان کی ساری خلا پر ہو جاتی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو اپنی اصلی صورت میں 2 دفعہ دیکھی ہوئی ہے. تو اس فرشتے کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اس نے اللہ سے اجازت مانگی کہ یا اللہ میں 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتی ہوں. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ پڑھ لیں. 18,000 سال میں 2 رکعت نفل پڑھی. اس کے بعد سلام پھرا اور اللہ رب العالمین سے پوچھا کہ یا اللہ میں نے کیسی نماز پڑھی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بہت خوب، بہت اعلیٰ. آج سے پہلے کسی نے
اتنی وقت میں جو ہے 2 رکعت نماز نہیں پڑھی اور نہ آپ کے بعد کوئی پڑھے گا، لیکن ان قریب میرے محبوب کی امت جو ہے چند سیکنڈ 2 منٹ میں جو ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا، اور ان کی وہ 2 رکعت آپ کی 18,000 سال سے جو ہے مجھے محبوب جو ہے وہ لگے گا، مجھے محبوب ہے وہ۔ تو جبریل نے تعجباً پوچھا، یا اللہ میری یہ اتنا بڑا عبادت اور ان کی 2 منٹ کی عبادت اور وہ آپ کو محبوب۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آپ کی نماز عشق کی نماز ہے، آپ کے ساتھ نہ نفس ہے، نہ شیطان ہے، نہ دنیا کی ضروریات ہے۔ ان کے ہزاروں ضروریات ہوگی، اس کے علاوہ نفس و شیطان ان کے دشمن ہوں گے، پھر بھی جو ہے وہ وقت نکال کر میرے سامنے کھڑے ہوں گے، اس لیے وہ ان کے 2 رکعت اس لیے مجھے محبوب ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے جب فرشتوں سے مشورہ کیا تو فرشتوں نے جو ہے یہ کہا کہ یا اللہ اگر اس نئے مخلوق سے آپ کا عبادت مقصود ہے تو ہم آپ کی عبادت کے لیے ہے۔ آپ نے ان سے پہلے جنات کو پیدا کیا، یا اللہ انہوں نے آپ کے حکم ماننے سے انکار کیا، زمین میں خون و فساد جو ہے مچایا، اور جو ہے نافرمانی کرتے تھے، اور کیا کیا جو ہے وہ گناہ میں مصروف تھے۔ تو اللہ جل شانہ کو ان کا مشورہ پسند نہیں آیا، فرشتوں نے ان کو محسوس کیا، اس کی پاداش میں جو ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اللہ جل شانہ کو بیجا مشورہ دیا۔ سب فرشتوں نے جو ہے وہ کرسی پہ جا کر کرسی کا طواف شروع کیا۔ یہ تاریخ میں پہلی طواف ہے، اس سے پہلے کسی نے طواف نہیں کیا تھا دنیا میں نہ آسمانوں میں۔ فرشتوں نے یہ طواف شروع کیا، 700 سال تک یہ طواف جاری رہا۔ 700 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے تم سب کو معاف کیا ہے، جاؤ نہر کے ایک کنارے میں جو ہے وہ پانی کا حوض ہے، وہاں پہ جو ہے وضو بنا لے۔ فرشتوں نے جو ہے وہاں پہ جا کے وضو بنائی، اور جو ہے وضو کے بعد دعا پڑھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کی امت جب اسی طرح جو ہے وضو بنائے گی، اور جب وہ وضو بنائے گی اور دعا پڑھے گی تو میں ان کو گناہوں سے ایسے صاف کروں گے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا جو ہے ارادہ فرمایا۔ تو سب سے پہلے جو ہے اللہ رب العالمین نے اسرائیل علیہ السلام کو دنیا کی طرف بھیجا کہ جاؤ زمین میں جو ہے مٹی اکٹھی کرو، کہ میں نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا تخلیق کرنا ہے۔ اب جب جبریل امین جو ہے زمین پہ اترے تو زمین جو ہے وہ رونے لگی، اور انہیں اللہ کا واسطہ دیا کہ یہ میرے جسم سے جو اللہ پاک نیا مخلوق پیدا کرے گا، یہ اگر کل کو نافرمانی کریں گے دوزخ میں جائیں گے تو میں جلوں گی، کیونکہ یہ میرے جن سے جو اللہ پاک بنا رہے ہیں۔ تو میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو جو ہے جواب دے رہا ہوں، مجھے معاف کرے، مٹی نہ لے جائے، مٹی اکٹھی نہ کرے۔ اب جبریل امین جو ہے وہ چلے گئے اور اللہ کے دربار میں درخواست پیش کی، جو بات زمین کے ساتھ ہوئی تھی، جو ملاقات ہوئی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کے بعد میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ بھی بہت مقرب فرشتہ ہے۔ یہ 4 بڑے بڑے فرشتے جبریل امین ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل علیہ السلام ہے، بڑے بڑے فرشتے ہیں، مقرب فرشتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے میکائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، تو اس نے بھی جو ہے زمین سے اسی طرح ملاقات ہوئی، زمین نے اللہ کا واسطہ دے کر روئی دھوئی، اور ان کو بھی جو ہے ایسی ہی جو ہے نا امید بھیجا۔ اب یہ اللہ کے پاس پہنچا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا، تو اللہ رب العالمین نے جو ہے تیسری دفعہ جو ہے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی جو ہے اسی طرح نا امید چلے گی۔ چوتھی دفعہ جو ہے اللہ رب العالمین نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ زمین سے جو ہے مٹی اکٹھی کرو، اور جو ہے میں نے انسان کی تخلیق کرنا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام جب آیا تو زمین اسی طرح رونے لگی، اور اللہ کا واسطہ دیا کہ مٹی جو ہے اکٹھی نہ کرے۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جس رب کا آپ واسطہ دے رہی اسی رب نے تو بھیجا ہوا ہے، میں بغیر مٹی اکٹھے کیے واپس نہیں جاؤں گی۔ تو اس نے جو ہے اسرائیل علیہ السلام نے طائف اور مکے کے درمیان یوں جو ہے زمین کو یوں کیا، بس اس طرح کیا، اکٹھا کیا۔ اب یہ مٹی جو ہے اسی طرح پڑی رہی۔ اسرائیل علیہ السلام اللہ کے دربار میں پہنچے
تو اللہ رب العالمین بہت خوش ہوئے اور کہا کہ جس مخلوق کو جو ہے میں اس مٹی سے بناؤں گا اس مخلوق کی ارواح قبض کرنے پر آپ کو مامور کرتا ہوں. یہ اعزاز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. تو اس پر اسرائیل علیہ السلام رونے لگے. یا اللہ کل اگر میں کسی گواہی کو پوت کروں, اس کو قتل کروں, اس کا روح قبض کروں, تو اس کی والد, اس کی بہن, اس کی بائی, اس کے رشتہ دار سب مجھے گالیاں اور بدوائیں دیں گے. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آپ روئے مت, میں ان پہ ایسے حادثات مسلط کروں گا, ایسی بیماریاں مسلط کروں گا کہ وہ آپ کے بجائے ان کا نام لیں گے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے والد کیسے مرا, تو وہ کہیں گے ایکسیڈنٹ میں مرا, وہ کہیں گے کینسر میں مرا, وہ کہیں گے ہارٹ اٹیک میں مرا, آپ کا نام کوئی نہیں لے گا. اب اللہ رب العالمین نے جو ہے فرشتوں کو حکم دیا کہ جہاں آدم علیہ السلام کے مٹی اکٹھی کی ہوئی ہے وہاں جو ہے پانی ڈالو. پانی عام پانی نہیں تھے, سلسبیل چشمے کا جنت الفردوس میں ہے, اور جو ہے تسنیم کا اور حوض کوثر کا, یہ 3 پانی جو ہے اس مٹی میں ڈالا گیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے دست مبارک سے جو ہے آدم علیہ السلام کو تیار کیا. یہ اتنی خوبصورت آنکھیں یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا. آپ اسے اندازہ لگائے ہیں نا کہ سارے سائنسدان حیران ہے کہ انسان کے ایک ایک پرزہ اتنی قیمتی ہے کہ انسان سوچ میں حیرت میں پڑ جاتا ہے. یہ دماغ سے اللہ رب العالمین نے یہاں پہ 13 لاکھ کیبل ادھر آئے ہوئے, 13 لاکھ کیبل ادھر آئے ہوئے. آگے جو ہے یہ 13 کروڑ بلب یہاں جل رہے ہیں, 13 کروڑ بلب یہاں جل رہے ہیں. اور یہاں یہ کیبل جب آئے ہیں اتنی چھوٹے سوراخ سے اللہ پاک نے نکالے ہیں کہ سائنس حیرت میں پڑ جاتا ہے. اور سائنس نے اس پہ بھی تحقیق کیا ہوا ہے کہ یہ سارے تارے جو ہیں ننگے ہیں. یہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر اس کو ٹچ کیا جائے تو ایسے سپارک کرتا ہے جیسے بجلی کے تارے سپارک کرتی ہے. لیکن کمال دیکھو اللہ رب العالمین کی کارکری دیکھو, کسی کا عمر 100 سال ہے تو 100 سال میں نہ جل جاتی ہے نہ سپارک کرتی ہے, کسی کا عمر 60 سال ہے 70 سال ہے. یہ ایک آنکھوں کا میں بتا رہا ہوں, ورنہ انسان کی ایک ایک اعضاء کو اگر گنا جائے یا اس میں تحقیق کیا جائے تو انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے. یہ انسان کی الٹے سائڈ پہ یہاں پہ ایک چپ پڑا ہوا ہے, میموری, جو اس کی یاداشت محفوظ کرتی ہے. اس پہ سائنسدانوں نے تحقیق کیا 3 لاکھ GB ہے. یہ 3 لاکھ GB. ایک انسان کی HD اگر کوئی دوسرا انسان دیکھنا چاہے تو مسلسل 300 سال تک دیکھتا رہے گا, تب جا کے ایک انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. 300 سال تک. انسان کی عمر 70 سال ہے تو یہ اس کا تیسرا حصہ بھی نہیں دیکھ سکتا ہے. آدم علیہ السلام کی جسم اطہر کو اللہ جل شانہ نے بنایا تو یہ 40 سال جو ہے یہ جسم اطہر ادھر ہی پڑا ہوا تھا. ایک روایت میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے 40 سال تک جو ہے غم کی بارش اس پہ برستا رہا. کبھی کبھی اللہ پاک صبح کے وقت خوشی کی بارش اس پہ کرتے تھے. اسی لیے انسان کی زندگی میں غم بہت زیادہ ہے, خوشی بہت تھوڑا ہے. خوشی کو اگر گنا جائے تو یہ انگلیوں پہ شمار کیا جا سکتا ہے, ورنہ یہ کبھی سردی ہے, کبھی غم ہے, کبھی در بدر, کبھی اپنا در, کبھی اس کا در. غم شکریہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو ایک دن شیطان جو ہے وہ زمین پہ اترا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا, کبھی یہ جنت میں ہوتے تھے, کبھی پہلے آسمان پہ, کبھی دوسرے آسمان پہ. تو ایک دن وہ زمین پہ اترا. چلتے چلتے یہاں پہ جو ہے ان کا گزر ہوا جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی جسم اطہر پڑا ہوا تھا. تو ان کی نظر جب اس پہ پڑی تو فرشتوں سے کہا کہ آؤ, نیا مخلوق بنا ہوا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا ہے. تو فرشتے اور شیطان چونکہ استاد جی تھا, آگے بڑھے. جب یہاں آ کر دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے. اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ نیا مخلوق اللہ نے مٹی سے بنایا ہے اور اتنا خوبصورت انداز میں بنایا ہے, اسے پہلے دیکھا نہیں تھا. تو فرشتوں نے جو ہے استاد جی سے پوچھا کہ استاد جی یہ کون سا مخلوق ہے؟ تو استاد جی نے کہا مجھے بھی پتہ نہیں ہے, یہ لگتا ہے نیا مخلوق ہے, میں ذرا اندر جا کے دیکھتا ہوں کہ اندر کیا صورتحال ہے. تو یہ شیطان ملعون جو ہے آدم علیہ السلام کے منہ کے ذریعے سے اندر داخل ہوا. اندر جب دیکھا نا تو انسان کے اندر جو ہے دل ہے, گردے ہے, معدہ ہے, بہت سارے جو ہے چیزیں ہیں. شیطان نے ایک ایک چیز کو چیک کیا, آخر دل کی طرف آیا.
کہ یہاں بھی جو ہے کچھ مل جائے، لیکن جس طرف بھی جاتا تھا دل کا دروازے بند تھے، کوئی نہ پہچان نہ کر سکا کہ اس میں ہے کیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دل کے بعد صرف جو ہے رب جانتا ہے بس۔ یہ منافق جو ہے، منافق یہ زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے، اس کی دل میں کفر ہوتا ہے، اسی لیے صرف اللہ جانتا ہے اس کو۔ صحابہ کے ساتھ ایک صف میں لڑتے تھے یہ بدبخت، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا تھا، اللہ کے محبوب جو ہے وحی کے ذریعے اللہ نے بتائے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ آج کے زمانے میں بھی یہ کروڑوں میں ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ جب شیطان باہر آیا تو فرشتوں نے کہا کہ استاد جی کیا صورتحال ہے؟ تو اس نے کہا یار یہ اندر سے عجیب مخلوق ہے، عجیب قیمتی اعضاء ہے ان کے، لیکن یہاں الٹے سیٹ پہ ایک چیز لٹکی ہوئی ہے، مجھے پتہ چلا، اندازہ ہوا کہ یہ بہت قیمتی ٹکڑا ہے، لیکن ان کی جاننے کی میں نے بہت کوشش کی پر جان نہ سکا۔ پھر شیطان نے جو ہے فرشتوں سے کہا کہ اگر اللہ نے حکم دیا کہ اس مخلوق کو سجدہ کرے تو تم لوگ کیا کرو گے؟ فرشتوں سے کہا، فرشتوں نے کہا کہ اگر اللہ حکم دے، شیطان نے کہا ہاں، کہا کہ ہم فوراً سجدہ کریں گے۔ فرشتوں نے یہ کہا، اور شیطان نے دل ہی دل میں کہا کہ شاید میں سجدہ نہ کروں اگرچہ اللہ ہی حکم دے۔ تو پھر جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے ایک دن ایسے آیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک جو ہے روح ڈالنے کا جو ہے ارادہ فرمایا، تو اللہ رب العالمین نے جو ہے روح کو حکم دیا کہ اندر داخل ہو جا۔ یہ روح جو ہے یہ بہت نورانی ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اسی لیے جب انسان میں روح موجود ہوتی ہے نا تو یہ کتنا خوبصورت نظر آتا ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو یہ بے جان ڈانچہ اپنے ان سے ڈرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اللہ کا امر اتنا خوبصورت ہے۔ اب روح جو ہے وہ جیسے ہی اندر داخل ہونا چاہتا تھا تو پھر پیچھے ہٹا، تو اللہ جل شانہ سے عرض کیا یا اللہ میں کیسے اندر داخل ہو جاؤں، اندر تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے دوبارہ حکم دیا داخل ہو جاؤ، تو پھر جو ہے اس نے کوشش کی، پھر پیچھے ہٹا کہ یا اللہ میں نہیں داخل ہو سکتا، اندر اندھیرا ہے۔ تیسری دفعہ اللہ نے کہا زبردستی داخل ہو جاؤ، اور اب جب تمہیں نکالوں گا تو نکالوں گا بھی زبردستی تمہیں۔ تو یہ روح جو ہے منہ کے ذریعے جیسے ہی اندر داخل ہوا سب سے پہلے اوپر چلا گیا۔ یہ انسان کی یہاں اتنی مشینری پڑا ہوا ہے، یہ دماغ جو ہے یہ اتنا خزانہ ہے، اتنا بڑا انجن ہے، اتنا بڑا یہ سلسلہ ہے کہ آج تک جتنی دماغ کے ڈاکٹر دنیا میں آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ 3% ہم سمجھ سکے، 97% ایسا ہی پڑا ہوا ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے۔ تو روایت میں ہے کہ یہ روح جو ہے 40 سال تک آدم علیہ السلام کی دماغ میں پھرتا رہا۔ 40 سال کے بعد جو ہے آنکھوں میں آیا۔ جیسے ہی آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو آدم علیہ السلام کو عرش نظر آیا، ادھر سے اس کو عرش نظر آیا، عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو دماغ سے سوچا کہ یہ کون ہے جو اتنا مقرب، اتنا جو ہے اللہ نے اس کو عزت بخشی ہے کہ اپنے نام کے ساتھ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے عرش پہ ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ امت گناہگار رب غفور مہربان۔ اب چونکہ آدم علیہ السلام بات نہیں کر سکتے تھے کیونکہ روح جو ہے اس دماغ اور آنکھوں تک آئی تھی، اس کے بعد جو ہے ناک تک آئی اور منہ تک آئی۔ تو جیسے آدم علیہ السلام کے آنکھ میں روح داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چینک آئی، آدم علیہ السلام کو چینک آئی تو آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، اللہ جل شانہ نے فرمایا یرحمک اللہ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا اللہ رب کہ آدم تیرے تخلیق میں نے کیا ہی اسی لیے ہے کہ تو دنیا میں میرا نام لیتا رہے۔ اس کے بعد جو ہے آدم علیہ السلام کی سینے میں، ہاتھوں میں، جو ہے ران میں، پاؤں میں، جب پاؤں تک روح پہنچ گیا تو آدم علیہ السلام ایک دم جو ہے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو گئے اور سر یوں پکڑا اور رونے لگا۔ آدم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا اے آدم کیوں رو رہے، کیا بات ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ جیسے ہی میرے آنکھوں میں نور آیا میں دیکھنے لگا عرش پہ جو ہے ایک جملہ میں نے پڑھا کہ
उम्मत गुनाहगार, रब गफूर मेहरबान। रो रहा हूँ इस पर कि मुझसे कोई गुनाह तो सरसज नहीं होगा। तो अल्लाह जल्ल शान ने फरमाया कि आदम, आगे जुमला भी तो लिखा हुआ है अल्लाह गफूर रहीम, अगर कोई गुनाह हो जाए तो तौबा इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह मेहरबान भी है। उसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है इम्तिहान लेना चाहा, फरिश्तों को और आदम अलैहिस्सलाम को चंद चीजों के नाम बताए और इनके फायदे बताए। दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है फरिश्तों से पूछा कि जो अस्मा मैंने आपको बताए हैं ये दोबारा बताओ। तो फरिश्तों ने कहा या अल्लाह ये इल्म हमारे पास नहीं है। अब जब आदम अलैहिस्सलाम से इस बारे में पूछा गया तो आदम अलैहिस्सलाम ने एक एक चीज का नाम बताया और उनकी जो है फायदे भी बताया, उसके खवास भी बताया। फरिश्तों ने जब ये देखा तो बहुत हैरत हुई उन्हें कि अजीब मखलूक है, इतना इल्म दिया गया है। इनकी इल्म जो है, आदम अलैहिस्सलाम की इल्म की कदर जो है फरिश्तों की दिल में उतरा और इनका इज्जत और एहतराम फरिश्तों की दिल में उतरा कि ये मखलूक जो है इसको अल्लाह ने बड़ा इल्म दिया हुआ है। तो साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। तमाम के तमाम फरिश्ते एकदम सजदे में गिर गए। फरिश्तों ने जब सजदे से सर उठाया तो जब देखा शैतान मलऊन जो था वो ऐसे ही खड़ा रहा, सजदा नहीं किया था। तो फरिश्तों ने जो है इसकी नाफरमानी को देखकर इतनी डर गए, इतनी खौफ महसूस किया कि डर की वजह से दूसरी सजदा भी किया। तो अब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान से पूछा कि तुम्हें किस चीज ने जो है इससे मना किया कि इस मखलूक को सजदा करने से जिसको मैंने अपने हाथ से बनाया है। दुनिया में मेरा खलीफा होगा, आखिरत में मेरा जानशीन होगा, मेरा दरबारी होगा। किस चीज ने तुमको इससे मना किया? तो शैतान ने ये कहा कि मैं इससे अफजल हूँ, अफजल मफजूल को सजदा नहीं करता। अल्लाह जल्ल शान पर मैं किस वजह से आप अफजल हो? कहा कि अल्लाह मुझे आग से पैदा किया है, इसको मिट्टी से बनाया है, आग मिट्टी से अच्छा है। अल्लाह के मुफस्सरीन ने लिखा है कि आग का एक ही काम है खाना पकाना, और मिट्टी कितनी ज़रूरियात पूरा करते हैं। बागात है, मेवे है, चलना फिरना है, सारी ज़रूरियात मिट्टी से पूरा होती है। कि शैतान के इल्म भी गलत था कि उन्होंने कहा कि आग अफजल है। तो अल्लाह जल्ल शानहू जो है वो नाराज हुआ शैतान से और शैतान पे लानत किया और कहा कि तुम पे मेरी लानत जो है क़यामत तक बरसती रहे। तो फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया कि इनके परवर तोड़ो। तो इनके वो जो ज़बरदस्त के पर थे उसको तोड़ दिया गया। जैसे ही अल्लाह ने इस पे लानत किया वो उसका हसीन चेहरा, खूबसूरत चेहरा वो बदसूरत और बदनुमा हो गया और ऐसा लग रहा था कि उसको कोई देख भी नहीं सकता था, ऐसा खौफनाक उसका चेहरा हो गया। और फरिश्तों ने उसके जो है हथकड़ियाँ लगाई और इसको जो है तल्ख समंदर में, जिसकी पानी कड़वे होते हैं, कड़वे समंदर में 500 साल तक इसको खेद रखा। और आदम अलैहिस्सलाम इसको खेत में ले गए और आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि जन्नत से इनके लिए लिबास उतारा जाए, एजाज़ व इकराम के साथ जो है इन्हें जन्नत ले जाया जाए। तो आदम अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत से लिबास लाया गया, ताज लाया गया, आदम अलैहिस्सलाम के सर पे रखा। और ये कमरबंद जो बांधा जाता है ये भी आदम अलैहिस्सलाम के लिए लाया गया। और जन्नत की अंगूठी जो है आदम अलैहिस्सलाम के लिए लाई गई। वो इतनी कीमती अंगूठी थी जो आदम अलैहिस्सलाम के पहनाई गई। वो रात को रोशनी देती थी टार्च की तरह, और दिन को वो असली अपनी हालत पे होती थी, रात को रोशनी देती। अब आदम अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत से तख्त उतारा गया। उस तख्त पर बिठाकर जो है फरिश्तों ने उठाया और सीधा जन्नत पे पहुंचाया। जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में पहुंचे तो फरिश्तों ने सबसे पहले इसकी मेहमान नवाजी की। मेहमान नवाजी में क्या चीज़ खिलाया? सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को जो है फरिश्तों ने जो है इंजीर पेश किया, इंजीर खाया। उसके बाद जो है अंगूर जो है पेश किया आदम अलैहिस्सलाम को, और उसके बाद जो है आदम अलैहिस्सलाम के लिए खजूर लाया गया। उसके बाद फिर गोश्त, मशरूबात, और जन्नती तो टनों के हिसाब से खाएंगे ना। जन्नती जब जन्नत में जाएगा
वो अगर 1000 टन भी एक वक्त में खाएगा ना तो फिर भी न कोई तकन होगा, न कोई पेट का दर्द होगा, न बड़ा पाखाना है वहाँ पे, न छोटा पेशाब है। जन्नत ऐसी पाक जगह है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने जितनी नेमतें खानी थी वो खा लिया। उसके बाद अल्लाह जब फरिश्तों ने जो है आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत की सैर तफरी के लिए ले गया, नहरें दिखाए, बागात दिखाए, वो चश्मे दिखाए और मोहल्लात दिखाए, बहुत फिराया इनको। जब आदम अलैहिस्सलाम वापस आए, जितना खुश होना था आदम अलैहिस्सलाम को इतना खुश नहीं हुए। वजह क्या थी? वजह ये थी कि फरिश्ते अल्लाह की नूरानी मखलूक और आदम अलैहिस्सलाम जो है वो मिट्टी से बना हुआ है, जिन्स में फर्क था। तो आदम अलैहिस्सलाम जो ऐसी जन्नत में नींद नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह जल्ल शानहू ने नींद को तारी किया। जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम सोए, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसकी पसली से जो है इसके लिए जो है बीवी बनाया जाए। तो फरिश्तों ने ऑपरेशन किया। आदम अलैहिस्सलाम की उल्टे पसली से जो है तमाम इंसानों की वालिदा मुहतरमा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जो है बनाया। अब आदम अलैहिस्सलाम जैसे ही नींद से जागे तो देखा इसके कदमों में एक खूबसूरत हसीन तरीन जो है वो नौजवान लड़की बैठी हुई है। आदम अलैहिस्सलाम ने देखा, हैरान हुआ कि ये किधर से आए। कहा आप कौन है? उसने कहा मुझे कोई पता नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा किधर से आई हो? कहा मुझे पता नहीं है। कहा कौन हो? कहा मुझे कोई इल्म नहीं है। मजीद परेशानी से अल्लाह जल्ल शानहू ने आदम अलैहिस्सलाम को बचाया, फरिश्तों को भेजा और आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया अल्लाह जल्ल शानहू ने कि ये आपकी घर वाली है, अब ये आपके साथ जन्नत में रहेगी, आप इनके साथ निकाह करें, ये आपकी बीवी है। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह इसकी मोहर क्या है, इसकी जहर क्या है? तो अल्लाह जल्ल शानहू, जन्नत में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, सारे जन्नत चांदी सोने याकूत ज़मरूद से बना हुआ है, सिक्के विके तो है नहीं वहाँ पे। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक मरतबा दुरूद पढ़े, ये इसकी मोहर है। आदम अलैहिस्सलाम ने दुरूद पढ़ा, हिजाब कबूल किया और जो है रुखसत हो गए। अब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहे, खा रहे, पी रहे, इश्क, हर तरफ जो है खुशी है, बहार है, कोई खिज़ा नहीं है। अल्लाह जल्ल शानहू ने एक दरख्त से मना किया। वो दरख्त कौन सा था? वो गंदम का दरख्त था। अल्लाह जल्ल शानहू ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बाकी तमाम जन्नत की जो है चीज़ें खाओ पियो ऐश आशरत करो, लेकिन इस दरख्त के करीब मत जाना। करीब जाने से भी अल्लाह मना किया। अब मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये एक दरख्त नहीं था, तमाम जन्नत में इस तरह दरख्तें थे। मना किया, अल्लाह ने नाम लिया कि इस दरख्त के फल नहीं खाना। अब शैतान जो है वो 500 साल के बाद जब फरिश्तों के खेत से आज़ाद हुआ तो अल्लाह की ऐसी चाहत थी कि इसको अब आज़ाद करो। तो ये बदबख्त ज़मीन में मारा फिर रहा है आदम अलैहिस्सलाम की तलाश में। हर जगह आदम अलैहिस्सलाम को ढूंढ रहे और अल्लाह जल्ल शानहू के सामने कसम खाई कि मैं तमाम इंसानों की इस आदम अलैहिस्सलाम के तमाम औलाद को जो है मैं अपने साथ जो है जहन्नम लेकर जाऊंगा। जैसे मैं इनकी वजह से नाकाम हुआ, तबाह बर्बाद हुआ, मैंने इनको छोड़ूंगा ना इनके औलाद को छोड़ूंगा। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने भी कसम खाई कि जो आपकी तरह जिंदगी गुजारेगा, आपकी बात मानेगा, आपके पीछे चलेगा, आपके साथ बांध कर जहन्नम में फेंक दूंगा। तो अब ये जमीन पे घूम रहे फिर रहे, आदम अलैहिस्सलाम की तलाश में नहीं मिला। तो इस बदबख्त को इसमें आज़म मालूम था। ये अल्लाह के नाम से जो इसमें आज़म होता है ना, इस बदबख्त को मालूम था। इसमें आज़म के ज़रिए से ये पहले आसमान तक पहुंचा, फिर वहाँ से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, हत्ता कि जो है ये जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा। जब जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा तो वहां 300 साल इसने इंतजार किया बदबख्त ने। इस 300 सालों में न जन्नत से कोई परिंदा बाहर आया, न कोई फरिश्ता बाहर आया, न यहाँ से कोई दाखिल हुआ है। 300 साल के बाद मोर जो है वो जन्नत से बाहर आया। जब दरवाजे से बाहर आया देखा कि एक सफेद रीश बाबा वो मसाला बिछाया हुआ है, नमाज पढ़ रहा है। शैतान नमाज नहीं पढ़ता है बदबख्त, सजदे का इनकार किया इसने। वो ढांचा बनाया हुआ है धोखे के लिए, फराड के लिए। तो मोर को जो है इनका ये ढांचा और ये नमाज पे खड़ा होना इसको बहुत पसंद आया। तो जाकर उसके करीब ठहर गया।
تو جیسے ہی سلام پھیرا شیطان نے تو مور نے سلام و کلام ہوا، بات چیت ہوئی، تو کہا کہ بابا آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی عبادت میں مستغرق ہوں، بس یہ میرا کام ہے، کبھی سجدے میں ہوں کبھی رکوع میں ہوں، بس میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو جاتے وقت مور نے کہا کہ میرے لائے کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ تو شیطان نے کہا کہ اگر آپ مجھے جنت کے اندر لے جائیں تو میں آپ کو ایک ایسی الفاظ بتاؤں گا، ایک ایسی دعا میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ہمیشہ ہمیشہ آپ جنت میں رہو گے، کبھی نکالے نہیں جاؤ گے۔ اگر آپ میرا یہ خدمت کرو گے اس کے بدلے میں یہ دعا آپ کو سکھاؤں گا۔ مور نے کہا یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، میں آپ کو کیسے لے جاؤں اندر؟ البتہ میرا ایک دوست ہے، میں اس سے آپ کا ذکر کروں گا، اگر وہ نے آپ کی خدمت کیا تو ٹھیک ہے، وہ آ جائے گا باہر۔ اب مور جیسے ہی اندر داخل ہوا تو سانپ اس کا دوست تھا، سانپ کو ایک سارا قصہ سنایا۔ یہ سانپ جو تھا یہ آج تو بغیر پیروں کا چل رہا ہے نا، اس کو اللہ پاک نے یاقوت زمرود کے پیر دیے تھے، خوبصورت جوانی دی تھی اللہ پاک نے، یہ جنت سے نکالا گیا بدبخت۔ تو یہ لالچی بہت ہے۔ مور نے اس کو سارا قصہ سنایا، وہ لالچ میں آیا باہر جنت کے دروازے سے، شیطان سے میٹنگ ہوا، میٹنگ کامیاب ہوا۔ تو سانپ نے کہا میں کیسے اندر لے جاؤں؟ تو اس نے کہا منہ کھولو، میں آپ کے منہ کے اندر چھپ جاؤں گا۔ سانپ نے منہ کھولا، وہ آج بھی دیکھو سانپ جو ہے پورا گائے کو اندر چھپا لیتا ہے، یہ ادھر سے جو ہے اس کا یہ قصہ چلا آ رہا ہے۔ تو جیسے ہی یہ اندر جو ہے یہ چھپ گیا، جب یہ اندر داخل ہو رہا تھا تو جنت کے رضوان فرشتے کو پتہ چل گیا کہ یہ سامان جو ہے گاڑی لوڈ ہے اور اس کو جو ہے بغیر ٹیکس کے اندر لے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے عرض کیا کہ اللہ یہ معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرمایا کہ جو یہ کرتا ہے کرنے دو، آپ نہیں روکو۔ اب شیطان جب جنت میں داخل ہوا تو سانپ کے منہ سے جو ہے باہر نکل آیا، اس درخت کے نیچے جو ہے بدبخت نے مسئلہ بچھایا جس درخت کو اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کے لیے منع کیا تھا۔ اب وہاں پہ جو ہے یہ بدبخت نے مسئلہ بچھایا، 300 سال تک جو ہے وہاں نماز کا ڈھانچہ بنایا ہوا ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، کبھی قیام میں ہے بدبخت۔ آدم علیہ السلام جنت تو بہت بڑی جگہ ہے، ادنا درجے کی پراپرٹی اس دنیا کی 10 گنا برابر ہے۔ آدم علیہ السلام دور نکل گئے جنت میں عیش و عشرت کر رہے، تو ایک دن ادھر سے گزر ہوا، دیکھا کہ ایک سفید ریش بابا ہے اور وہ جو ہے عبادت پہ ایسا مستغرق ہے کہ اس کا نہ دھیان کسی اور طرف جاتا ہے، جب رکوع کرتا ہے تو رکوع بھی حیرت کی، جب سجدہ کرتا ہے سجدہ بھی حیرت کی۔ آدم علیہ السلام اور سارے انسانوں کی والدہ محترمہ بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آئے اس کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اب شیطان نے بہت عرصے کے بعد سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوا، تو ان دونوں سے سلام و کلام ہوا، مصافحہ ہوا۔ پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں جیسے آپ اللہ کے بندہ ہیں، اور جھوٹ بولا کہ میں فرشتوں میں سے ہوں، یہ وہ۔ تو آدم علیہ السلام نے خدمت پوچھی، اس نے کہا کوئی خدمت نہیں ہے آپ کے لائق، البتہ مجھے ایک دعا معلوم ہے، اگر میں وہ آپ کو سکھاؤں تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے جنت میں رہو گے۔ اور ایک اور بات ہے کہ آپ نے اس درخت کا جو ہے پھل کھانا ہے، میں ساتھ ہی ساتھ وہ دعا بھی بتاؤں گا جو مجھے آتی ہے، اور اس درخت کے پھل بھی کھانا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، اس درخت سے تو مجھے منع کی ہے اللہ رب العالمین نے۔ تو شیطان نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کس وجہ سے منع کیا ہے؟ وہ منع تو اسی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے اس درخت کا پھل کھایا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نکالے نہیں جاؤ گے۔ تو آدم علیہ السلام نے انکار کیا کہ نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ تو شیطان نے قسم اٹھایا کہ مجھے اللہ کی قسم، مجھے رب العالمین کی قسم، مجھے تمام جہانوں کے مالک کی قسم، اور بدبخت سارے اللہ کے نام کی قسمیں کھا رہا ہے، اتنی قسمیں کھائیں کہ آخر جو ہے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنا پڑا، آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ اللہ کے نام کی قسمیں کھا رہا ہے، اس کی سفید ریش دیکھو، اس کا چہرہ، اس کا پگڑی، وہ ہولیا ایسا بنایا ہوا تھا بدبخت کے، وہ ان کے بعد میں آ گئی۔ اور آدم علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ناموں کی توہین ہو جائے، اور یہ اتنی قسمیں کھا رہے ہیں، اگر یہ جھوٹ بولتا تو اتنی قسمیں تو نہ کھاتا۔ اس پر جو ہے ان کی قسموں پر آ کر آدم علیہ السلام نے ان سے جو ہے اپنے لیے ایک خوشہ توڑا، بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 خوشے توڑے۔ جیسے ہی یہ پل منہ میں چلا گیا، تمام جنت میں ایک آواز گونجی، آواز اللہ کی طرف سے آئی کہ آدم نے نافرمانی کی، آدم نے خطا کیا۔ تو جیسے ہی یہ ہوا، وہ جو جنت کا لباس پہنا ہوا تو وہ خود بخود جو ہے اتر گیا، اس کا تاج، اس کا سب کچھ چھین لیا گیا۔
حتیٰ کہ مبصرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام اور تمام انسانوں کے والدین نے اپنے شرمگاہ کو جو ہے ہاتھ سے چھپایا ہوا تھا، اور جا کر جو ہے انگور کی بیل کے پاس آیا کہ اللہ کا واسطہ ہے تمہیں ہمیں چند پتے دے دو کہ ہم اپنی شرمگاہ کو چھپا لیں۔ انہوں نے چند پتے دیے، پھر انجیر کے درخت کے پاس گیا اور ان سے بھی کہ اللہ کا واسطہ، ہائے 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 کیا دشمن ہے شیطان، کیا چال ہے ان کی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت سے 7 چیزوں کو نکالو۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام اور اس کی گھر والی، یہ 2، شیطان کو بھی نکالو۔ 3، مور کو بھی نکالو کہ انہوں نے شیطان کی مدد کی، یہ 4، اور سام کو بھی نکالو، یہ 5، اور جو ہے انجیر کے درخت کو بھی نکالو، انجیر کی بیل اور جو ہے انگور کی بیل کو بھی نکالو کہ انہوں نے بغیر اجازت کے جو ہے میرے بغیر اجازت کے آدم علیہ السلام کو پتے کیوں دیے۔ انہوں نے عرض کیا یا اللہ آپ کا خلیفہ ہے یہ، اور انہوں نے آپ کا نام لیا، آپ کا واسطہ دے کر آپ سے جو ہے پتے مانگے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، مجھ سے اجازت نہیں لیا، بغیر اجازت کے یہ کام کیوں کیا۔ یہ 7 چیزیں اللہ رب العالمین نے جو ہے جنت سے نکالی۔ اب جس دن آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے زمین پہ اتارا، اس دن شیطان کو بھی اتارا اللہ رب العالمین، اور انسان اور شیطان کا مقابلہ شروع ہوا۔ یہ مقابلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ شیطان کا سب سے پہلا وار جو ہے وہ قابیل پر چلا، انہوں نے جو ہے یہ دھوکہ دیا کہ جو ہے وہ شکار جو ہے قابیل بنا، حابیل کو جو ہے قتل کروایا۔ آج بھی جو انسان کے ہاتھ سے قتل ہوا ہے، یہ قابیل کے جو ہے نامہ اعمال میں جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبیوں کا عظیم سلسلہ جاری فرمایا، اور میں یہ افسوس سے کہتا ہوں کہ ہر زمانے میں شیطان نے اتنی محنت کی ہے کہ تمام انسانوں کو اپنا اولاد اس نے بنایا بدبخت۔ اور قرآن میں اللہ جل شانہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس بدبخت نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے ساتھ تمام انسانوں کو دوزخ کی آگ میں لے جاؤں گا، اس نے سچ کر کے دکھایا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائے، نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کیا ہے، ان میں صرف 82 یا 83 آدمی مسلمان ہوئے، باقی تمام دنیا میں انسان تھے، سب کے سب آگ میں چلے گئے، سب کے سب کافر نافرمان۔ لوط علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے بھی ایمان نہیں لایا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اس کی گھر والی نے ایمان لایا، اور لوط علیہ السلام اس کے زمانے میں تھا۔ میں نے ایک کتاب بھی نہیں پڑھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہ کتنے لوگ جو ہے ایمان لائے ہیں۔ صرف تفسیر میں ایک جو ہے نمرود کی بیٹی عازا اس کا نام تھا، کہ انہوں نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لایا۔ سب سے پہلے اس نے ایمان سکھایا جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکل آئے۔ آج بھی انسانوں کی یہی حال ہے۔ آپ دیکھیں گے نا، ہزاروں میں کوئی انگلی پہ شمار کرنے والے آپ کو ملیں گے جو اللہ کی دین کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق زندگی کرتے ہیں، ورنہ ہر طرف جو ہے شیطان کی بندے، شیطان کی عبادت ہے، نفس کی عبادت۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے نفس کو جو ہے اپنے رب بنایا ہوا ہے۔ نفس دل جو کہتا ہے اسی پہ عمل کرتا ہے۔ دل کہتا ہے زنا کرو، زنا کی طرف بڑھتا ہے۔ دل کہتا ہے غلط موبائل استعمال کرو، غلط موبائل استعمال کرتا ہے۔ دل کہتا ہے چوری کرو، چوری کرتا ہے۔ وہ اعلیٰ پوسٹ پہ جو ہے اللہ نے اس کو عطا کا فرمایا ہے، لاکھوں روپے اس کا تنخواہ ہے، اس کے باوجود رشوت لے رہے، شیطان کی پیروی کر رہے۔ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ زندگی میں کبھی حرام بھی کھایا ہے؟ تو وہ ہنسنے لگا کہ بھائی حلال کھانے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہر انسان کو آج اتنا رزق دیا ہوا ہے کہ حلال کھانے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن شیطان کی عبادت کر رہے، حلال بھی اکٹھے کرے، حرام بھی اکٹھے کرے۔ جب اسے پوچھا جائے کہ کیوں یہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بچوں کا فیس کہاں سے دو اسکول کا، میرا پرانا مجبوری ہے، میرا پرانا۔ تو شیطان کے جو ہے پیروی کرنے والے کروڑوں میں ہے، اور اللہ رب العالمین کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ نے اتنی دوزخ بنائی ہوئے ہے نا، روایت میں آتے ہیں کہ 7 حاملہ اونٹنیوں جتنا اس کا وزن ہے، اتنا بڑے پتھر کو اگر دوزخ میں گرایا جائے تو 70 سال تک لڑکتا ہوا گرتا ہوا اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور ایک دن آئے گا اللہ رب العالمین اس دوزخ کو تمام انسانوں اور جنات سے بھر دے گا اور شیطانوں سے بھر دے گا۔ اور جنت بھی اللہ پاک نے اتنا ہی بڑا بنایا ہے۔
حتیٰ کہ تفسیروں میں ہے کہ تمام انسانوں کے جو قیامت تک آنے والے سب کی جنت تیار پڑی ہوئی ہے، سب کی حوریں، سب کی باغات، سب کی نہریں۔ جو اپنے جنت کو ضائع کرتا ہے وہ تو ضائع ہو گیا، جو جنت میں چلا گیا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی کفر کیا دنیا میں، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم